دیکھیں نا ایک کچھ اور اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیوں بڑھ رہی ہے یہ جتنا پاکستان سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کو اگینسٹ ٹیررزم اور جتنا پاکستان سپورٹ کر رہا ہے افغانستان میں, تو آج اگر پاکستان سپورٹ کرنی چھوڑ دے, آج ان کے نیٹوز کے جو جتنا سامان جاتا ہے وہ بند کر دے, آج یہ ساری جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں وہ بند کر دے, تو پھر یہاں پہ نہیں ٹیررزم ہوگی. سر یہ مجھے ذرا اس میں یہ کلیریفائی تھوڑا کر دیں یہ پوائنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپورٹ بند کر دیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان افغانستان لینڈ راؤٹس جو ہیں وہ ختم کر دیں, تو یہ جو ہمارے آدھا ہے نا, یہ آدھے سوال کا جواب ہے نا, پورا جو جواب ہے وہ یہ ہے. دیکھیں جب یہ بات چلی تھی کہ ہم نے اس ایشو کے اوپر وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی, تو اس کے اوپر بڑی ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اس گلوبل جو ورلڈ ہے اس میں ہم پارٹنر ہیں ساری دنیا میں, یہ آئسولیشن میں نہیں پاکستان رہ سکتا, اور ہم یہ اس وار اگینسٹ جو ٹیررزم کے ہے اس میں پاکستان ایک کی پلیئر ہے, اور وہ رول ہمارا ہے اور وہ رہے گا, کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں, اس لیے ہم نے یہ رول. سر ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہٹ جائیں, تو وہ میں آپ کہہ رہے ہیں نا کیوں ہو رہی ہے, وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم حصہ ہیں. کیوں اگر وہاں امریکن مارے جا رہے ہیں تو وہ ٹیررزم کی وجہ سے مار رہے ہیں, اگر یہاں ہمارے فوجی مار رہے ہیں تو وہ ٹیررزم کی وجہ سے مار رہے ہیں. لیکن مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی نا کہ یہاں پہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں پاکستان, وہ پاکستانی مر رہے ہیں اور جو مارنے والے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا کہ کون کیا نکلتا ہے اور کون پیچھے کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی جو وریز ہیں, جو امریکنز کے ساتھ ڈسکشن میں ہم کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں, ایک تو بارڈر سیف نہیں ہے نا انڈیا کے ساتھ, جو ہے 2-3 وارز ہو چکی ہیں, اور اب دوسرا جو بارڈر ہے یہ ہم ہمیشہ ان کو کہتے رہے ہیں کہ یہاں انڈیا کی پریزنس آپ کیوں بڑھا رہے ہیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ایک ہمارے تعلقات میں. سر اس کا یہاں پہ ایکسٹریمزم سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. اور پاکستان کے جو ایک کلیئرٹی نہیں آ رہی امریکہ اور پاکستان کی جو سوچ ہے, اس میں سب سے بڑی جو ہرڈلز ہیں وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اس میں ہرڈلز کیا ہے. اس میں ہرڈل یہ ہے کہ انڈیا کو کیوں ادھر مسلط کیا جا رہا ہے, ہمارا دوسرا بارڈر بھی ان سیف کیا جا رہا ہے, اور ادھر پوری انڈین ان آفیشیل آرمی گرانٹیڈ, لیکن اس کا یہاں پہ جو نہیں ہو سکتا سر, وہ ہو رہا ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا نا. چلیں وہ اس کو تو آپ ایک اینڈ پہ روک رہے ہیں, ڈپلومیٹکلی بھی سیکورٹی وائز بھی روکیں, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو پاکستان میں. تو انڈیا بے شمار انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی یہاں کی ہے, افغانستان سے کی ہے انہوں نے. اچھا, وہ یہاں بلوچستان جتنی کلنگ ہو رہی ہے وہ انڈیا کر رہا ہے, اور جو سدرن پنجاب میں ہو رہی ہے, سدرن پنجاب میں تو کوئی نہیں ہو رہی, وہاں پہ بھی تو سارے پنجاب میں ہو رہی ہے, پاکستان میں ہو رہی ہے. تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں, تو سب انڈیا کرا رہا ہے. آپ کے اس میں میجر جو پلیئر ہے وہ انڈیا ہے تھرو. اب تو کہتے ہیں جی کہ لوگ وہاں ہائر کرنا شروع کر دیا انہوں نے, یہ جیکٹ پہننے والے, اور تو سر وہ بھی تو پاکستانی ہوں گے نا. نہیں, پاکستانی ضروری نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. تو وہ جو یہاں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ دیکھیں جتنا اسلحہ پکڑا گیا ہے, میجورٹی اسلحہ جو ہندوستان والا پکڑا گیا ہے یہاں پہ. تو آپ میری دیکھیں نا, سوات آپریشن, اس میں تو اسلحہ ہوتا ہی نہیں نا. سوات آپریشن میں بڑا اسلحہ استعمال ہوا ہے, اور جو زیادہ اسلحہ تھا وہ انڈین اسلحہ تھا. نہیں سر, میں سوئسائڈ بامبنگ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جنازے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ ایک بامبر آ جاتا ہے, 40-50 لوگ. آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی مسلمان مسجد کے اندر خود کا حملہ کرے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی گورنمنٹ ہے سر, یہ آپ کی گورنمنٹ, اب آپ کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بولا ہے. یہ تو ہندوستان کر رہا ہے, لیکن انٹیریئر منسٹر تو ایسا نہیں بولتے, وہ تو کہتے ہیں سوئسائڈ بامبنگ ہے, اور یہ فلاح کا پتہ بھی چل گیا ہے. مطلب نارملی وہ جو آتا ہے کہ وہ یہاں کا رہنے والا تھا, تو اس میں کبھی کوئی انڈین, کوئی اسرائیلی, کوئی امریکی, کوئی برٹش, کوئی بھی نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ پاکستانی ہوتا. آگے لوگ ہائر کرتے ہیں نا. تو سر وہ کیوں ہائر ہو یہاں پہ لوگ, ایسا کیا وجہ ہے؟ امریکہ میں نہیں ہائر ہوتے. کس چیز کی نہیں سر؟
جس کام کے لیے بھی آپ نے کرانا تو ہو. سر یہاں پہ کیوں ایسا ہو رہا ہے وہاں جو نہیں آپ یہ کہتے ہیں نا وہاں جو گینگ وار چلتی رہی ہیں تو وہ ہائر ہی ہوتے کرمنل وارز نا, لیکن یہاں پہ جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مسلمان جو ہے مسجد میں جا کر نہیں کرتا, تو پھر وہ مسلمان ہی ہوتا ہے نا جو مسجد میں جا کر سوئسائڈ بامبنگ کرتا ہے. وہ جو اصل جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے, دیکھیں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ جو بچے 13-14 سال کے لیتے ہیں نا, وہ ان کی جو ٹریننگ اور برین واشنگ کرتے ہیں, وہ بے معنی ہے کہ یہ کیا کرنا ہے میں نے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اور آگے جو لوگ اصل جو اس میں کلپریٹ ہیں جو ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, وہ کون ہے, ان کا مائنڈ جو ہے وہ خراب کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بہت لوگ ہیں, وہ وہاں افغانستان کے اندر بھی ہیں. نہیں ہمارے یہاں کون لوگ ہیں وہ جو برین واشنگ؟ ہمارے ہاں تو وہ پکڑے جا رہے ہیں. اچھا کون لوگ ہیں یہ؟ مختلف لوگ مختلف موقعوں پہ پکڑے گئے ہیں. اچھا کس آپ ان کی کوئی پروفائل, کوئی مطلب کیا مدرسہ جو چلا رہے ہیں وہ مدرسے والے تو دیکھیں میں آپ کو اب یہ کہنا شروع کر دوں کہ مدرسے والے ہیں. ہم نے اپنے دور میں سارے مدرسے رجسٹر کرائے. اپنے دور میں پورا ایک کوائف تھا, کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا بلکہ جتنے لوگ ہمارے آتے رہے تھے میں ان کو دعوت دیتا تھا آپ چلیں, اور جو مدرسے میں وہ کر رہا ہے ہم اکٹھے چل کے پکڑ لیتے ہیں. صحیح. ہاں یہ نہیں ہے, پھر جس نے ادھر بیٹھ کے ادھر مدرسے میں تعلیم دینی ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پھر وہ مدرسہ کتنی دیر چلے گا, بند ہو جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. تو پھر کون پروڈیوس کر رہا ہے؟ اب دیکھیں اب آپ کو اس طرف آنا ہے, جو پاکستان کے مسائل ہیں یہ کیا وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کے جو دوسرے مسائل ہیں وہ کون لک آفٹر کرے گا؟ اس میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کہا جی کیری لوگر بل جو ہے یہ اس کی ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں, وہ کدھر ہے ایڈ؟ جب بات ہوتی ہے پاکستان کی ایڈ بند کر دیں گے. پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ اور اکانومی جو ہے وہ ایسے ملٹیپلائی کر رہی ہے, نیچے بیٹھ رہی ہے. تو وہ کیوں بیٹھ رہی ہے؟ اس لیے کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں ٹیررزم کے تو لوگ جو انویسٹر ہے وہ گھبراتا ہے آنے. مجھے ایک چیز بتائیں, آپ لوگوں کے دور حکومت میں اس وقت بھی ہو رہے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ نہیں ہو رہے تھے, کم ہو رہے تھے لیکن ہو رہے تھے. نہیں کم تھے بہت. ہاں لیکن اس زمانے میں مطلب پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ کہوں گا انڈر دی امبریلا پرویز مشرف, یہ ہے نا, اس وقت بھی یہ مور اور لیس سیناریو یہ تھا. اب سیناریو بہت بگڑ گیا ہے, مطلب بگڑ گیا ان دا سینس کہ آپ کے ایکسٹریمزم بڑھ گیا. لیکن آپ کے دور حکومت میں اکانومی واز گروئنگ ایٹ 8%. ٹھیک ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں وہ نہیں بات کر رہا ہوں جو امریکہ ایڈ دے رہا ہے, جو ہر آدمی کوٹ کر رہا ہے کہ جی 10 بلین دے دیے, 12 بلین دے, میں اس کی نہیں بات کر رہا. کمپنیز جو انویسٹ کر رہی تھی وہ ایوریج کر رہا تھا اراؤنڈ 6.5 بلین ڈالرز. میں آپ کو بتا رہا ہوں اب تو ختم ہی ہے نا. اس کی وجوہات تھی. دیکھیں سب یہ جو آپ انویسٹمنٹ کہہ رہے تھے یہ 70% پنجاب میں آ رہی تھی. سر کہیں بھی آ رہی ہو, میری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا, اور پھر سندھ میں آ رہی تھی. باقی مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم نے انوائرمنٹ ایسی پیدا کر دی, اس میں جو ہمارے سیکورٹی ارینجمنٹس تھے ہم نے پٹرولنگ پوسٹ بنائی اور پورے پنجاب کو ہم نے کور کیا. اور اس کے لیے جو ہمارا میکنزم تھا وہ 1000 درجے بہتر تھا. جو موجودہ پروونشل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کو لوز کر دی ہے, اور پٹرولنگ پوسٹ کو انہوں نے یہ نہیں ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ جاننی ضروری ہے کہ اس وقت بھی اسی طرح تھے, لیکن ہم انفارمیشن جب ہمارے پاس آتی تھی ڈفرینٹ سورسز سے ہم اس کے اوپر بیٹھ نہیں جاتے تھے, ہم فوراً ایکشن لینا شروع کرتے تھے, اس کی مانیٹرنگ ہو جاتی تھی اور اکثر لوگ ہم پکڑ لیا کرتے تھے. لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے انفارچونیٹلی. سر میں بات کر رہا ہوں فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے. فورن انویسٹمنٹ لوگوں میں کانفیڈنس تھا گورنمنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, اب وہ کانفیڈنس نہیں ہے. مطلب 3 سال میں یہ دیکھ لیا کہ کسی کا جب فلڈ کی ایڈ آئی تو کسی نے ہی پیسے نہیں دیے گورنمنٹ کو. دیکھیں وہ تو ایشو میں تو آپ کو بالکل صاف کہوں گا, وہ تو ایشو 3 سال میں یہ سب سے بڑا ایشو رہا ہے یہ بیڈ گورننس کا. اس میں تو کوئی دوسری اور رائے نہیں ہے. کیوں جوائن کر لیا؟ میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں, بیڈ گورننس کا ایشو رہا ہے اور بہت سے ایشو رہے ہیں, مینجمنٹ کے ایشوز رہے ہیں. اور یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں, صوبوں کی بات ہے. دیکھیں صوبوں کے اندر اگر اچھا کام ہو رہا ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کو بڑی سپورٹ ملتی ہے. اگر وہ بھی اسی طرح ہو وہ بھی اسی طرح ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں سارا اس کے اوپر ہی آ جاتا ہے. اب لا اینڈ آرڈر کی جو بیسک ذمہ داری ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹ کی ہے. اب پرائسز کو کنٹرول کرنے کی تو پروونشل گورنمنٹ کی ہے, اور لوگوں نے وہاں انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنے کی پروونشل گورنمنٹ کی ہے, ایجوکیشن ہیلتھ کی پروونشل گورنمنٹ کی ہے. اب تو اور ڈیوالو ہو کے چلا گیا نیچے. تو مقصد یہ اگر پروونشل گورنمنٹ ہی نہیں فنکشن کر رہی پراپر تو اس کے افیکٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آئیں گے. ابھی جو صورتحال ہے, ہم
وہ یہ دیکھ کے نہیں حکومت میں شامل ہوئے، ایک جو قومی سوچ اور قومی نظریے کو سامنے لے کے، جس میں ساری پارٹیز، ایم کیو ایم واپس آ گئی ہے، فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، اور بھی وہ انوائٹ کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب جوائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کو واپس، سارے کریں گے. تو سر پھر اپوزیشن میں مقصد کون رہے گا؟ اپوزیشن کو چھوڑیں، اب جو حالات پاکستان کے آگے ہیں کہ سب گورنمنٹ میں ہوں گے. کہ اس میں بیٹھ کے سیریسلی ہمیں کچھ شارٹ ٹرم پالیسیز بنانی ہے اکانومی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، اور کچھ لانگ ٹرم بنانی ہے، تاکہ سارے آن بورڈ ہونے چاہیے. سر اگر